بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا خلافت یزید بن معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ 60 ہجری میں یزید کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ اس وقت اس کی عمر 34 برس تھی۔ البتہ حضرت حسین بن علی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیعت نہ کی۔ یہ دونوں بزرگ اس وقت مدینہ میں تھے، اور جب ان دونوں کو یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس رات غور کر کے تمہیں اپنی رائے سے مطلع کروں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ جب رات ہوئی تو آپ مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلے آئے اور بیعت نہ کی۔ جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں، آپ نے فرمایا، میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا بلکہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ بیعت کروں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن رات ہوئی تو آپ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے چلے گئے۔ عراقیوں کو خبر پہنچی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی ہے، اور عراقی خود بھی یزید بن معاویہ کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی اولاد کو خلیفہ بننا پسند کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے اور ان میں یہ لکھا کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، اور ہم آپ کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور ہماری گردنوں میں یزید کی بیعت نہیں ہے بلکہ آپ کی ہے۔ اور ان کی طرف سے اس قدر خطوط آئے کہ ان کی تعداد 500 سے بڑھ گئی۔ یہ سارے خطوط کوفہ والوں کی طرف سے تھے، اور وہ آپ کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ اس موقع پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ وہ وہاں جا کر حالات کا مکمل جائزہ لیں اور حقیقت حال سے آگاہ کریں۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ جب آپ کو مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ وہاں کے لوگ یزید کے بجائے حضرت حسین بن علی کو پسند کرتے ہیں، تو وہ ہانی بن عروہ کے پاس ٹھہر گئے، اور لوگ ایک کے بعد دیگر آپ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے لگے۔ چنانچہ بیعت مکمل ہو گئی، اور ان دنوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی طرف سے کوفہ کے گورنر تھے۔ جب انہیں اطلاع پہنچی کہ یہاں کوفہ میں مسلم بن عقیل موجود ہیں اور لوگ ان کے پاس آ کر حضرت حسین کی بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس سے چشم پوشی کا اظہار کیا اور اس معاملے کو اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ اس کے چند حاشیہ بردار کوفی شام میں یزید بن معاویہ کے پاس شکایت لے کر گئے اور اسے کوفہ کی صورتحال سے آگاہ کیا کہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ تو یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے پر گورنر مقرر کر دیا، اور یہ اس سے پہلے بصرے پر گورنر تھا۔ یزید نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے اسے کوفہ کی گورنری بھی سونپ دی۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد منہ پر کپڑا لپیٹ کر رات کو کوفہ میں داخل ہوا۔ جب وہ لوگوں پر گزرتا تو انہیں سلام کہتا، اور وہ اسے یوں جواب دیتے، وعلیکم السلام یا ابن بنت رسول اللہ، اے نواسہ رسول، آپ پر سلام ہو۔ دراصل وہ اسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ وہ رات کو چھپ کر داخل ہو رہا تھا اور منہ پر امامہ لپیٹے ہوئے تھا۔ جب
عبیداللہ بن زیاد کو معلوم ہوا کہ معاملہ خطرناک ہے اور لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ خسرہ امارات میں داخل ہو گیا اور اس نے اپنے عقیل نامی غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جائے اور اس معاملات کا پتہ چلائے اور یہ بھی بتلائے کہ اس معاملے میں کون سی شخصیت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ چنانچہ وہ گیا اور اپنے آپ کو حمص کا باشندہ ظاہر کر کے لوگوں سے آپ کے متعلق پوچھنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے 3000 دینار لایا ہے۔ کچھ عرصہ پوچھ گچھ کے بعد اسے ہانی بن عروہ کے گھر کا پتہ بتایا گیا۔ چنانچہ وہ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقات کر کے ان کی بیعت کی اور انہیں 3000 دینار دیے اور کئی دن ان کے پاس آتا جاتا رہا۔ چنانچہ وہ معاملے کا مکمل پتہ چلا کر عبیداللہ بن زیاد کے پاس لوٹ گیا اور اسے پوری خبر دی۔ جب حالات سازگار ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجا کہ حالات سازگار ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترویہ 8 ذی الحجہ کے دن مکہ سے نکل پڑے، اور ادھر عبیداللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے پروگرام کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہانی بن عروہ کو میرے پاس لاؤ۔ جب اسے لایا گیا تو عبیداللہ نے پوچھا، مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی بن عروہ نے کہا، میں نہیں جانتا۔ عبیداللہ بن زیاد نے اپنے غلام عقیل کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس سے کہا، کیا تو اسے جانتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تو ہانی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، کیونکہ یہ غلام اسے جانتا تھا اور اس نے اس کے گھر مسلم بن عقیل کی بیعت بھی کی تھی، اور ہانی کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی بیعت اور دینار کا معاملہ تو عبیداللہ بن زیاد کا دھوکہ تھا۔ چنانچہ ابن زیاد نے پھر پوچھا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ ہانی نے کہا، اللہ کی قسم، اگر وہ میرے قدم کے نیچے بھی ہوتا تو میں اسے نہ اٹھاتا۔ یہ سن کر عبیداللہ بن زیاد نے اسے پیٹا اور اسے قید کرنے کا حکم دیا۔ جب مسلم بن عقیل کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے 4000 افراد کا لشکر لے کر عبیداللہ بن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا، اور اہل کوفہ بھی اس کے ساتھ نکل پڑے۔ اور اس وقت عبیداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ لوگوں کو مسلم بن عقیل کے ساتھ دھینے سے باز رکھو۔ مزید برہا انہیں روپے پیسے کا لالچ بھی دیا اور انہیں شام کے لشکر کا ڈراوا بھی دیا۔ چنانچہ کوفی سردار لوگوں کو مسلم بن عقیل سے جدا کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا۔ چنانچہ کوفی سرداروں کے ڈرانے دھمکانے اور لالچ دینے کی بنا پر عورتیں آتیں اور اپنے بیٹوں کو لے جاتیں، اور مرد آ کر اپنے بھائیوں کو لے جاتے، اور قبائل کے سربراہ اپنے اپنے لوگوں کو اس شوز میں حصہ لینے سے روکنے لگے، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ 4000 میں سے صرف 30 آدمی باقی رہ گئے، اور سورج ابھی غروب نہ ہونے پایا تھا کہ وہ بھی چلے گئے، اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور آپ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار پھرنے لگے۔ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائیں۔ چنانچہ آپ نے بنو قدا کی کسی عورت کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ اس نے آپ کو اجنبی سمجھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، اور اسے یہ بھی خبر دی کہ لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں پیغام بھجوا دیا ہے کہ وہ آ جائیں۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں داخل کر لیا اور انہیں روٹی اور پانی دیا۔
لیکن اس کے بیٹے نے عبیداللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیل کے ٹھکانے کی اطلاع دے دی تو اس نے 70 آدمیوں کو بھیج کر اس مکان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑے۔ بالآخر انہوں نے آپ کو امان کے وعدے پر گرفتار کر لیا اور عبیداللہ کے محل میں لے گئے۔ چنانچہ اس نے مسلم بن عقیل سے سوال کیا کہ بتاؤ تم نے کس وجہ سے ہماری خلاف چڑھائی کی ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی وجہ سے جو ہماری گردنوں میں ہے۔ اس نے کہا میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے وصیت کر لینے دو۔ اس نے کہا ہاں وصیت کر لو۔ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا تم ان تمام لوگوں سے بڑھ کر میرے قریبی رشتہ دار ہو، آؤ میں تمہیں وصیت کر لوں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل عمر بن سعد کو گھر کے ایک کونے میں لے گئے اور وصیت کی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام پہنچا دیں کہ وہ واپس چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل نے اس موقع پر اپنی وصیت میں مشورہ فقرا ارشاد فرمایا اپنے اہل و عیال سمیت واپس لوٹ جاؤ اور اہل کوفہ سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ کوفہ والوں نے مجھ سے اور آپ سے کذب بیانی کی اور جھوٹے کا کوئی اعتبار نہیں۔ چنانچہ عمر بن سعد نے ایک آدمی کو ان کا پیغام دے کر بھیجا کہ منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور کوفہ والوں نے اسے عین موقع پر دھوکہ دے دیا ہے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل کو عرفہ والے دن اسی وقت قتل کر دیا گیا۔ ادھر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قتل سے ایک دن قبل یعنی 8 ذو الحجہ کو مکہ سے نکل چلے تھے۔ اس واقعے کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں جس کا نام ہے صحابہ کرام کا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ جانے سے روکنا۔